بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم رجوع الی القرآن کورس کا دوسرا حصہ فعل مکمل کر چکے ہیں۔ آج سے ہم اسماء مشتقہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں مشتق اس کو کہتے ہیں جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے۔ اس میں مشتق کی 6 اقسام ہیں: اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم التفضیل اور اسم المبالغہ۔ آج ہم اسم الفاعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل کے ٹاپک میں ہم ابواب کی 2 اقسام پڑھ چکے ہیں: ابواب ثلاثی مجرد اور ابواب ثلاثی مزید فی۔ ابواب ثلاثی مجرد کے تمام ابواب میں اسم الفاعل فاعل کے وزن پر ہوگا، جیسا کہ مادہ ہے کاف، تا اور با۔ باب ہے نصرہ، اس کا فعل ماضی ہوگا کتبہ اور فعل مضارع ہوگا یکتب۔ اس کا اسم الفاعل ہوگا کاتبن۔ کاتبن کا معنی ہوگا لکھنے والا۔ اسی طرح سے مادہ ہے قاف، تا اور لام۔ باب نصرہ سے اس کا اسم الفاعل بنے گا قاتل۔ قتلہ کا معنی ہے اس نے قتل کیا، اور قاتل اس کا معنی ہوگا قتل کرنے والا۔ اسی طرح سے مادہ ہے سین، میم اور عین۔ باب سامعہ سے اس کا اسم الفاعل ہوگا فاعل کے وزن پر سامعن۔ سامعن کا معنی ہوگا سننے والا۔ مادہ ہے ضا، لام اور میم۔ باب ضربہ سے اس کا اسم الفاعل ہوگا ظالمن۔ ظلمہ اس کا معنی ہوگا اس نے ظلم کیا، اور ظالمن اس کا معنی ہوگا ظلم کرنے والا۔ مادہ ہے خا، لام اور قاف۔ باب نصرہ سے اس کا اسم الفاعل ہوگا خالقن۔ خالقہ کا معنی ہے اس نے پیدا کیا، اور خالقن اس کا معنی ہوگا پیدا کرنے والا۔ اسی طرح سے فا، سین اور قاف۔ باب نصرہ سے اس کا اسم الفاعل ہوگا فاسقن۔ مادہ ہے را، کاف اور عین۔ باب فتح سے اس کا اسم الفاعل ہوگا راکعن۔ رکع اس کا معنی ہوگا اس نے رکوع کیا، اور راکعن رکوع کرنے والا۔ سین، جیم اور دال۔ باب نصرہ سے اس کا اسم الفاعل ہوگا ساجدن۔ ساجدن کا معنی ہوگا سجدہ کرنے والا۔ اسی طرح سے مادہ ہے صاد، با اور را۔ اس کا اسم الفاعل بنے گا صابرن۔ صابرن کا معنی ہوگا صبر کرنے والا۔ اسم کا تثنیہ، جمع اور مؤنث بنانے کے قواعد اس کورس کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں۔ ابواب ثلاثی مزید فی سے اسم الفاعل بنانا ہو تو اس کا اسم الفاعل مضارع کے واحد مذکر غائب کی صیغے سے بنے گا۔ سب سے پہلے علامت مضارع ہٹا کر اس کی جگہ میم کا اضافہ کر دیں اور میم پر پیش لگا دیں، اور اس کے بعد مادے کے کلمہ عین کے نیچے زیر لگا دیں، اور آخری حرف کی حرکت ہٹا کر 2 پیش کا اضافہ کر دیں۔ نتیجے میں بننے والا لفظ اسم الفاعل ہوگا۔ مادہ ہے سین، لام اور میم۔ باب افعال سے اس کا مضارع ہوگا یسلم۔ اس کی علامت مضارع ہٹا کر میم کا اضافہ کر دیں اور اس پر پیش لگا دیں۔ اس کا کلمہ عین جو کہ لام ہے، اس کے نیچے زیر لگا دیں اور آخری حرف پر 2 پیش لگا دیں۔ یہ لفظ بنے گا مسلمن۔ مسلمن کا مطلب ہوگا فرما برداری کرنے والا۔ مادہ ہے صاد، لام اور حا۔ باب افعال سے اس کا مضارع بنے گا یصلح۔ یصلح کا اسم الفاعل بنائیں تو یہ بنے گا مصلحن۔ مصلحن کا معنی ہوگا اصلاح کرنے والا۔
مادہ ہے کاف، با اور را۔ باب تفعل سے اس کا فعل مضارع بنے گا یتکبر۔ جب اس کا اسم الفاعل بنائیں گے تو یہ لفظ بنے گا متکبر۔ متکبر اس کا معنی ہوگا تکبر کرنے والا۔ مادہ ہے فا، سین اور دال۔ باب افعال سے اس کا فعل مضارع بنے گا یفسد۔ اسم الفاعل بنائیں گے تو یہ لفظ بنے گا مفسد۔ مفسد کا معنی ہوگا فساد کرنے والا۔ اسی طرح سے مادہ ہے واو، کاف اور لام۔ باب تفعل سے اس کا فعل مضارع بنے گا یتوکل، اور یتوکل سے اسم الفاعل بنانے کے لیے علامت مضارع ہٹا دیں اور آخری حرف پر پیش لگاتے ہوئے کلمہ عین کے نیچے زیر لگا دیں، یہ لفظ بنے گا متوکل۔ متوکل کا معنی ہوگا بھروسہ کرنے والا۔ مادہ ہے عین، لام اور میم۔ باب تفعیل سے فعل مضارع بنے گا یعلم، اس کا اسم الفاعل بنے گا معلم۔ معلم کا معنی ہوگا سکھانے والا۔ اسی طرح سے مادہ ہے با، شین اور را۔ باب تفعیل سے اس کا فعل مضارع بنے گا یبشر، اور یبشر سے اسم الفاعل بنے گا مبشر، اس کا معنی ہوگا خوشخبری دینے والا۔ ابواب ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے واحد مذکر غائب کے صیغے کی علامت مضارع ہٹا کر میم کا اضافہ کر دیں، اس کے بعد میم پر پیش لگا دیں، کلمہ عین کے نیچے زیر لگا دیں اور آخری حرف پر دو پیش لگا دیں، نتیجے میں بننے والا لفظ اسم الفاعل ہوگا۔ فقرہ ہے ان المنافقین لکاذبون۔ اس فقرہ میں المنافقین اور الکاذبون یہ دونوں اسم الفاعل ہیں۔ المنافقین یہ حالت نصب ہے، اس کا مادہ ہے نون، فا اور قاف، اور اس کا باب ہے باب افعال۔ اور کاذبون یہ جمع مذکر ہے، اس کا مادہ ہے کاف، زال اور با، اور اس کا باب ہے باب ضربہ۔ ان المنافقین بے شک منافق لکاذبون جھوٹے ہیں۔ اگلا فقرہ ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ اس فقرہ میں عاصمہ یہ اسم الفاعل ہے، اس کا مادہ ہے عین، صاد اور میم۔ اس کے شروع میں یہ لائے نفی جنس ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں ہے اور اس کی ایک حرکت ہٹائی ہوئی ہے۔ عاصم کا معنی ہوگا بچانے والا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگلا فقرہ ہے ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اس فقرہ میں مفسدین اسم الفاعل ہے، اس کا مادہ ہے فا، سین اور دال، اور اس کا تعلق باب افعال سے ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اس کا ترجمہ ہوگا بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلا فقرہ ہے انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ اس فقرہ میں جامع یہ اسم الفاعل ہے، اس کا مادہ ہے جیم، میم اور عین۔ انک جامع الناس بے شک تو لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے، لیوم اس دن، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اگلا فقرہ ہے اللہ خالق کل شیء۔ اس فقرہ میں خالق یہ اسم الفاعل ہے، اس کا مادہ ہے خا، لام اور قاف۔ اس فقرے کا ترجمہ بنے گا اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگلا فقرہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اس فقرہ میں الصابرین اس کا مادہ ہے صاد، با اور را، یہ جمع مذکر ہے اور یہ حالت جر میں ہے، اس کا معنی ہوگا صبر کرنے والے۔ ان اللہ مع الصابرین اس کا ترجمہ ہوگا بے شک
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فقرہ ہے فذکر انما انت مذکر۔ اس فقرہ میں مذکرن یہ اسم الفاعل ہے۔ اس فقرے کا ترجمہ ہوگا پس آپ نصیحت کیجئے، بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے اسم الفاعل کا مطالعہ کیا۔ ابواب ثلاثی مجرد کے تمام ابواب میں اسم الفاعل کا وزن ہوگا فاعل، اور ابواب ثلاثی مزید فی سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے، واحد مذکر غائب کے صیغے کی علامت مضارع ہٹا دیں، کلمہ عین کے نیچے زیر لگا دیں اور آخری حرف پر 2 پیش کا اضافہ کر دیں، نتیجے میں بننے والا لفظ اسم الفاعل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ عربی کی تمام تراکیب کو سمجھتے ہوئے انہیں زبانی یاد کیجیے۔ مزید اس سبق میں آنے والے عربی کے نئے آنے والے الفاظ زبانی یاد کریں اور اس کے بعد کتاب میں موجود اس کی مشق حل کیجیے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔